محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے دوسری شادی سے ڈر لگتا تھا کیونکہ میری بیٹی 13 سال کی ہو چکی تھی، مگر میری ماں نے زبردستی میری شادی اپنی پسند سے کروا دی۔ میرے شوہر نے وعدہ کیا کہ وہ میری بیٹی کا بہت خیال رکھے گا، اور واقعی شادی کے بعد وہ میری بیٹی کو ہر وقت اپنے پاس رکھتا، اس کا بہت خیال رکھتا، لیکن پھر بھی مجھے خوف آتا رہتا۔ پھر میری بیٹی 15 سال کی ہوئی تو اس کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی۔ میں اسے لے کر ہسپتال گئی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ وہاں جا کر مجھے پتہ چلا کہ میرے شوہر نے تو میری بیٹی کے ساتھ ہی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو عجیب احساس ہوا، کیونکہ میرے برابر میں میرے بستر پر موجود میری 15 سال کی بیٹی، جو کہ کل رات کو بھی تکلیف کی بنا پر میرے ساتھ ہی سوئی تھی، اچانک سے اٹھ کر رونے لگی۔ کل ہی تو ہم نے اس کی سالگرہ منائی تھی۔ پچھلے 2-3 دنوں سے اس کی طبیعت عجیب و غریب سی ہو رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا بھی کہ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے مجھے ٹال دیا، لیکن اب مجھے صحیح معنوں میں پریشانی ہونے لگی تھی۔ میں ایک دم سے اٹھ کر جلدی سے اس کے لیے گرم پانی کی تھیلی لائی تھی کہ شاید گرم پانی کی تھیلی سے ملنے والی بھاپ کی بنا پر اس کا درد کچھ کم ہو جائے۔ کم تو کیا ہوتا، اور زیادہ بڑھ گیا تھا، اور وہ باقاعدہ رونے لگی۔ میں نے اسے دلاسا دیا اور فوراً سے اپنے شوہر کو فون ملا دیا۔ وہ آفس کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ میں نے انہیں ساری صورتحال بتائی تو انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں فوراً سے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا چاہیے۔ ابرش کی طبیعت کل تو ٹھیک تھی، اب اسے اچانک کیا ہو گیا ہے؟ میں نے انہیں کہا کہ کل رات سے اس کی طبیعت خراب ہے، اور پچھلے 2-3 دنوں سے وہ بہت زیادہ بے چین ہے۔ انہوں نے مجھے فوراً سے ڈاکٹر کے پاس جانے کا کہا، اور میں ابرش کو لے کر ڈاکٹر کے پاس آ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا تو کہنے لگی کہ یہ کافی حد تک زرد پڑ رہی ہے۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ اس میں خون کی کمی ہے، لیکن بہرحال ہمیں اس کے دوسرے ٹیسٹ بھی کرنے ہوں گے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کو اجازت دے ڈالی اور اس کے سارے ٹیسٹ ہونے لگے تھے۔ ڈاکٹر نے مجھے گھر بھیج دیا اور کہا کہ آپ اگلے دن آئیے گا۔ مجھے کیا پتہ تھا کہ اگلے دن میں جاؤں گی تو مجھ پر ایک قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ میں اسے لے کر گھر چلی آئی تو اس وقت دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ میں نے اسے دوا دے کر آرام کے لیے لٹا دیا اور خود گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی تھی۔ شام ہوتے ہی میرے شوہر آئے۔ ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ رپورٹس ارجنٹس مل جائیں گی، اس لیے میں نے اپنے شوہر سے کہا تھا کہ وہ آتے آتے ہاسپٹل سے رپورٹ لے کر آ جائیں۔ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ ڈاکٹر نے اس کے کون کون سے ٹیسٹ کروائے ہیں، لیکن جیسے ہی میں نے رپورٹ کھول کر دیکھی تو میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میری زندگی مجھے یوں درد دے ڈالے گی، اور میں بالکل بت بنے اس پتھر کو سہتی رہ جاؤں گی۔ میں وہیں بیٹھ گئی تھی۔ میرے شوہر نے جیسے ہی مجھے دلاسا دینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تھا تو میں نے ان کا ہاتھ فوراً سے جھٹک دیا اور غصے میں ان سے کہا کہ وہ اس وقت میرے سامنے سے چلے جائیں، ورنہ میں کچھ ایسا کر بیٹھوں گی کہ وہ ساری زندگی وہ پچھتائیں گے۔ انہوں نے جب مجھے اس قدر جارحانہ انداز میں دیکھا تو کچھ بھی نہ کہا تھا، بس افسوس سے میری طرف دیکھ کر رخ پھیر لیا اور کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ میں فوراً سے اپنی بیٹی ابرش کے پاس چلی آئی اور اسے گلے سے لگا لیا۔ ہم دونوں ماں بیٹی کافی دیر تک روتے رہے تھے۔ انہی آنسوؤں میں مجھے اپنے ماضی کی یاد آنے لگی۔ میرا ماضی خوشگوار بالکل بھی نہ تھا، درد سے بھرپور تھا، اور اسی دردناک ماضی سے جان چھڑانے کے لیے میری ماں نے میری شادی کر دی تھی۔ میری پہلی شادی کامیاب نہ ہو سکی۔ میں اپنے والدین کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ مجھ سے چھوٹے 2 بھائی تھے۔ اکلوتی ہونے کے بنا پر والدین نے کافی لاڈ پیار سے رکھا ہوا تھا، لیکن انہیں نہیں پتہ تھا کہ ان کا لاڈ پیار میری زندگی میں میرے کسی کام بھی نہیں آنے والا۔ پڑھائی لکھائی کا مجھے شوق نہ تھا، اس لیے امی ابو نے زور زبردستی نہ کی۔ ہاں، ہنر مجھے آتا تھا۔ مجھے پینٹنگ کا بہت زیادہ شوق تھا، اور میں اپنا سارا دن اسی میں گزار سکتی تھی۔ دن گزرنے لگے، میری پینٹنگ کی دھوم دور دور تک مچ گئی تھی۔ میں اکثر اپنے گھر میں پینٹنگ کر کے
اپنے گھر کو ہی اپنی پینٹنگ سے سجایا کرتی تھی تو دل خوش ہو جاتا تھا۔ یہ میرا بہترین مشغلہ تھا۔ میں نے تھوڑی بہت تعلیم بھی حاصل کی تھی، واجبی سی ہی کی تھی۔ کالج میں جانے کا تو سوچا بھی نہ تھا، میٹرک تک پڑھ لیا تھا، یہی کافی ہے۔ پھر محلے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھانے کا عمل شروع کیا تو انہیں میری پینٹنگ کے بارے میں پتہ چلا۔ وہ لوگ ضد کرنے لگے تھے کہ ہمیں بھی ایسی پینٹنگ سکھائی جائے۔ میں نے حامی بھر لی اور یوں ایک اسٹوڈنٹ کے گھر یہ بات پہنچ گئی تھی۔ انہوں نے مجھ سے آرڈر پر پینٹنگ بنوائی، میں نے بنا کر دی تو انہیں بہت زیادہ پسند آ گئی تھی اور یوں انہوں نے مجھے پسند کر لیا تھا۔ میرے گھر پر میرے لیے انہوں نے باقاعدہ طور پر رشتہ بھیجا اور میری شادی ابراہیم سے ہو گئی تھی۔ ابراہیم ویسے تو عادتاً بہت اچھے انسان تھے، لیکن ان میں خامی تھی، وہ اپنے غصے پر بالکل بھی قابو نہیں رکھ سکتے تھے، اور جب انہیں غصہ آتا تھا تو پھر یہ بھی نہیں دیکھتے تھے کہ سامنے کون کھڑا ہے۔ میں خوشی خوشی ان کے ساتھ رخصت ہو کر ان کے گھر آ تو گئی تھی، لیکن جیسے جیسے دن گزرنے لگے میں شدید طور پر پچھتانے لگی۔ ابراہیم کا رویہ بالکل بھی درست نہ ہوتا، عادتاً اچھے ہونے کا انسان اچار ہی ڈالتا۔ انہیں جب بھی مجھ پر غصہ آتا تو وہ ہاتھ اٹھانے سے بھی دریغ نہ کرتے تھے۔ شروع میں میں برداشت کرتی رہی اور یہی میری غلطی تھی، مجھے برداشت نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر میں شروع میں ہی انہیں بتا دیتی کہ وہ یہ غلط کر رہے ہیں اور انہیں روک دیتی تو شاید یہ نوبت ہی نہ آتی۔ اسی دوران شادی کے 2 سال بعد میری اولاد پیدا ہوئی، میری پہلی بیٹی پیدا ہوئی تو مجھے اسے دیکھ کر رونا آ گیا تھا۔ میں یہ سوچنے لگی کہ اگر اس کے نصیب بھی میرے جیسے ہو گئے تو میں کیا کروں گی۔ اسے دیکھ دیکھ کر میں روتی رہتی تھی۔ ابراہیم مجھے ناشکری عورت کہہ کر پکارتے تھے، کہتے تم انتہا کی ناشکری عورت ہو، تمہیں مجھ جیسا شوہر ملنے کے باوجود بھی تم یہ ساری حرکتیں کرتی رہتی ہو تو میرا خون کھول اٹھتا ہے۔ میں خاموش رہی، انہیں کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا تھا، اور تب انہوں نے بچے کی پیدائش کے تیسرے دن ہی مجھ پر ہاتھ اٹھا دیا کہ میں انہیں جواب کیوں نہیں دیتی ہوں۔ اب مجھے آہستہ آہستہ اس بات کا ادراک ہونے لگا کہ ابراہیم کا رشتہ کہیں بھی نہیں ہو رہا تھا، اور انہوں نے مجھے پھنسانے کا سوچا، میرے گھر پر رشتہ ڈال دیا، وجہ میری پینٹنگ کو بنائی، اور یوں میں ان کے جال میں پھنس گئی تھی۔ شروع میں جو انہوں نے اچھی عادات بتائی تھی وہ بھی صرف دکھاوے کے لیے ہی تھیں۔ اب آہستہ آہستہ وہ کھل کر میرے سامنے آنے لگے تھے۔ گالم گلوچ کرنا، بات بے بات مارنا، طنز کرنا، بدتمیزی کرنا، یہ سب ان کے خاندان کا حصہ تھا۔ صرف ابراہیم ہی نہیں، ان کی ماں، ان کے باپ، ان سب کی عادتیں بھی ایک جیسی ہی تھیں۔ میں اس خاندان میں رہ رہ کر نفسیاتی مریضہ ہونے لگی تھی۔ میری بیٹی 4 سال کی تھی تو انہوں نے حد ہی کر ڈالی۔ مجھ تک بات ہوتی تو میں برداشت کر لیتی، لیکن ان لوگوں نے میری بیٹی پر بھی ہاتھ اٹھانے سے دریغ نہ کیا، اور اس قدر برا مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا تھا۔ بس وہ آخری دن تھا جب میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں یہاں نہیں رہوں گی۔ میں نے ابراہیم سے کہہ دیا کہ وہ مجھے طلاق دے دے تو میں شرافت سے یہاں سے چلی جاؤں گی، اور اگر وہ طلاق نہیں دیں گے تو میں خلع کے معاملے میں انہیں کورٹ کچہریوں میں گھسیٹوں گی۔ پہلی بار میری زبان سے اس قدر بہادری کے الفاظ سن کر ان کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ وہ میرے پیروں میں گر کر معافی مانگنے لگے، مجھے کہنے لگے کہ آئندہ وہ ایسا کبھی بھی نہیں کریں گے، لیکن میں جان گئی تھی کہ یہ ان کی فطرت میں شامل ہے۔ انسان کی عادت تو بدل سکتی ہے لیکن فطرت نہیں بدل سکتی۔ میں فیصلہ کر چکی تھی، میں نے اپنے والدین کو بھی اس فیصلے سے آگاہ کر لیا تھا، تو انہوں نے بھی مجھے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ تب میں نے انہیں کہا کہ جب میں 5 سال تک برداشت کرتی رہی تب کسی نے مجھ پر ایک لفظ شاباش کا نہ بھیجا، اور اب جب میری برداشت کی حد ختم ہو رہی ہے تو تمام لوگ مجھ سے ہمدردی کر رہے ہیں کہ مجھے اس کو ایک اور موقع بھی دینا چاہیے۔ میری بھی تو زندگی ہے، مجھے بھی تو زندگی جینے کا پورا پورا حق ہے۔ 5 سال تو میں نے اس کے پیچھے تباہ و برباد کر ڈالی کہ وہ سدھر جائے گا۔ 5 سال بہت ہوتے ہیں کسی انسان کو سدھارنے کے لیے، لیکن جب کوئی خود ہی سدھارنا چاہتا ہو تو پھر میں بھلا کیا کر سکتی ہوں۔
میں نے سب کو صاف صاف طور پر بتا دیا کہ میں اپنی بچی کو اکیلے پال لوں گی، مجھے اس شخص کے ساتھ کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی ابراہیم کی انا پر چوٹ لگی اور انہوں نے مجھے وہیں کھڑے کھڑے طلاق دے ڈالی تھی۔ وہ دن میں نے یوم نجات کے طور پر منایا کہ جس قدر ٹارچر میں نے اس گھر میں سہا تھا وہ مجھے زندگی بھر یاد رہ گیا تھا۔ پھر میں نے شادی کے نام سے ہی ڈرتی تھی، حالانکہ میری عمر بہت زیادہ نہ تھی۔ شادی 20 سال کی عمر میں ہو گئی تھی اور 5 سال وہاں گزارنے کے بعد جب 26 سال کی عمر میں ہمیں طلاق لے کر اپنے گھر واپس آ گئی تھی، والدین میرے بہت زیادہ دکھی رہنے لگے تھے، لیکن میں نے انہیں سمجھا لیا کہ یہ میری قسمت ہے۔ چنانچہ جب میں نے سمجھوتا کر لیا ہے تو آپ لوگوں کو بھی سمجھوتا کر لینا چاہیے۔ میرے والدین نے کچھ دنوں کے لیے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا تھا اور میں اپنی زندگی جینے لگی تھی، اپنی بچی کا خاص خیال رکھتی اور اس کے اخراجات کے لیے آرڈر پر پینٹنگ بنانا شروع کر دی۔ میرا کاروبار چل نکلا اور میں اچھے خاصے پیسے کمانے لگی۔ میری پینٹنگ کی دھوم مچ گئی تھی اور یوں میری بیٹی کا خرچہ بھی نکل آتا تھا۔ میں نے کسی کو بھی اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں کچھ بھی نہ بتایا تھا کہ میں ایک طلاق یافتہ ہوں اور اپنے والدین کے گھر پر رہ کر اپنا خرچہ خود اٹھا رہی ہوں۔ بھائی کی بھی شادی ہو گئی تھی۔ بھابھی خوش قسمتی سے اچھی نکلی تو اس نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا۔ کہنے لگی اگر کسی کی شادی کامیاب نہیں ہوتی تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے لیے بھی کوئی پیچھے کوئی راستہ نہ بچے۔ مجھے تم پر فخر ہے کہ تم نے اس زہریلے انسان سے طلاق لے کر اپنی زندگی کو بچا لیا ہے اور اپنی بیٹی کی زندگی کو بھی محفوظ بنا دیا ہے۔ اس کی یہ تعریفیں مجھے بہت حوصلہ دیتی اور میں دن رات ترقی کے منازل طے کرتی رہی۔ ایک آفس میں مجھے ایک آرٹسٹ اپوائنٹ کر لیا گیا تھا اور میں وہاں جو رقم کماتی اس میں سے آدھا گھر خرچے کے لیے ماں باپ کو تھما دیتی اور باقی اپنی بیٹی کے اوپر خرچ کر دیتی تھی۔ وہ جب 8 سال کی ہو گئی تو میں نے اسے ایک اچھے سے اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ اب مجھے اس کے اچھے اسکول کے لیے ویسے ہی ہوم ٹیوٹر بھی چاہیے تھا۔ میں نے ہوم ٹیوٹر کے لیے اشتہار دے دیا اور وہاں ایک مجھے 28 سالہ نوجوان سر ملے۔ میں نے انہیں دیکھ کر اوکے کر دیا تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ شریف النفس تھے۔ ان کا تعلق انتہائی شریف گھرانے سے تھا۔ میں نے انہیں سیدھا اور واضح طور پر کہہ دیا کہ میں آپ کو 2-3 دن کے ٹرائل پر رکھوں گی، اگر آپ مجھے ٹھیک لگے تو میں آپ کو باقاعدہ طور پر اپوائنٹ کر لوں گی۔ انہوں نے میری بات پر رضامندی ظاہر کر ڈالی تھی اور وہ میرے سامنے ہی بیٹھ کر میری بیٹی کو پڑھانے لگے تھے۔ ان کے پڑھانے کا انداز، ان کے اس انداز سے میں نے دیکھ لیا تھا کہ وہ شریف ہیں اور کبھی کوئی ایسی غلط حرکت نہیں کریں گی۔ میں اسے کسی دور علاقے میں نہیں بھیجنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے گھر پر ہی ہوم ٹیوٹر کا بندوبست کر دیا تھا۔ میری بیٹی بھی خوش رہنے لگی اور اب اکثر وہ اپنے سر سے باتیں کرتی۔ امی جان کا بھی ان سے رشتہ کافی مضبوط ہو گیا تھا۔ وہ اپنی باتیں ان سے شیئر کرتے تو امی جان کو وہ بہت اچھے لگنے لگے تھے۔ مجھ سے کہتی کہ یہ لڑکا بہت اچھا ہے، کیوں نہ تم اس سے شادی کر لو، تمہاری بیٹی کو گھر بیٹھے ہوم ٹیوٹر مل جائے گا اور تمہارا گھر بھی رچ بس جائے گا۔ میں نے جو پہلی بار امی جان کی یہ بات سنی تو میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میں نے امی جان کو سیدھا اور صاف طور پر بتا دیا کہ میں ایسے کسی شخص سے بھی شادی نہیں کروں گی۔ شادی سے میرا دل ہی اٹھ گیا ہے، خراب ہو گیا ہے۔ میں دوبارہ اب زندگی کو اس تجربے کی نظر نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری بات کو ضرور سمجھیں گے اور مجھے دوبارہ کبھی اس پر زور نہیں دیں گے۔ امی جان نے جب میری بات سنی تو وہ پریشان رہنے لگی۔ وہ مجھے اس طرح اکیلے دیکھ دیکھ کر جلتی کرتی رہتی تھی اور کہتی کہ تمہاری عمر کی تمام لڑکیاں اپنے شوہروں کے ساتھ گھومتی پھرتی نظر آتی ہیں، جبکہ تمہاری عمر ہی کیا ہے اور تم طلاق کا داغ لے کر یہاں بیٹھ گئی ہو۔ تمہاری ایک بچی بھی ہے، تمہاری اپنی زندگی بھی ہے۔ میں تو چاہتی ہوں کہ تمہاری شادی ہو جائے۔ میں امی جان کو واضح طور پر منع کر دیتی کہ میں ہرگز بھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ یہاں تک کہ میری بیٹی کے ہوم ٹیوٹر جن کا نام عامر تھا، انہوں نے مستقل 4 سال میری بیٹی کو پڑھایا۔ تب امی جان نے مجھے مجبور کرنا شروع کر دیا تھا
کہ اب تمہیں اس شخص سے شادی کر لینی چاہیے۔ اس کا حال تمہارے سامنے ہے، مستقبل تمہارے ساتھ ضرور روشن ہوگا۔ میں نے امی جان کو لاکھ منع کیا، لیکن امی جان نے رشتے کی بات چلا ڈالی۔ وہ خود بھی حیران و پریشان رہ گئے تھے، لیکن پھر انہوں نے کچھ سوچ کر ہاں کر دی تو میرے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ میں نے امی جان سے رو رو کر کہا تھا کہ مجھے شادی نہیں کرنی ہے۔ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ میری بیٹی جوان ہو گئی ہے، اور میں اس کے جوان ہوتے کیسے اپنے خوابوں کو دوبارہ زندہ کر سکتی ہوں؟ میرے خواب ایک بار مر گئے ہیں، وہ دوبارہ بار بار زندہ نہیں ہو سکتے۔ ابراہیم کافی تھا مجھے زندگی کے تجربات سے روشناس کروانے کے لیے۔ اب آپ مجھے عامر کے حوالے کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں؟ اس دن میں بہت زیادہ روئی تھی اور امی جان سے یہ التجا کی تھی کہ وہ میرا یہ رشتہ ختم کر ڈالیں، لیکن امی بھی اپنی بات کی پکی تھی۔ کہنے لگی، میرے مرتے ہی تمہارے بھائیوں کا مزاج بدل گیا تو میری روح تو بے چین ہی رہے گی نا۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، اور تم یقین کرو عامر بہت اچھا انسان ہے۔ وہ تمہیں کبھی رسوا نہیں کرے گا، تمہاری بیٹی کو بھی باپ بن کر پالے پوسے گا۔ وہ جب اسے ٹیوشن پڑھانے کو آتا ہے تب بھی اسے ایک باپ کی طرح پیش آتا ہے، تو کیا شادی ہو کر وہ اس کے گھر جائے گی تو باپ کی طرح پیش نہیں آئے گا کیا؟ ایک باپ کی طرح محبت نہیں دے گا کیا؟ تم اپنے اندر سے یہ سارے خوف ڈر ختم کر دو، ورنہ تمہارا خوف تمہاری جان لے لے گا اور تمہیں کبھی خوش بھی نہیں ہونے دے گا۔ میں نے تمہارے چہرے پر ایک اداسی رقم ہوتے ہوئے دیکھی ہے، جو ہر وقت تمہارے چہرے پر موجود رہتی ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر تم یہ سب چاہتے ہو تو خود اپنے آپ پر زندگی کی خوشیوں کے دروازے بند کر رہی ہو۔ لیکن اب میں تمہاری ایک بھی نہیں سنوں گی۔ انہوں نے میری کوئی بات بھی نہ سنی تھی اور شادی کی تاریخ طے کر ڈالی تھی۔ ٹھیک 3 سے 4 ہفتے کے بعد ہمارا نکاح تھا۔ میں اتنی جلدی یہ سب کچھ برداشت نہ کر سکی اور کافی دنوں تک روتی رہی تھی۔ امی جان نے مجھے گلے سے لگا لیا اور سمجھایا کہ ہر بار تلخ تجربے نہیں ہوتے، اس بار تم دیکھنا تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ میں نے اب خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا اور اپنی بیٹی کے کمرے میں جا کر اسے سمجھایا کہ میری دوسری شادی ہو رہی ہے، تمہیں اس پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ تم جانتی ہو نا میری دوسری شادی تمہارے عامر سر سے ہو رہی ہے۔ اگر تمہیں اس بارے میں کوئی بھی اعتراض ہو یا کچھ برا لگ رہا ہو تو تم مجھے بلا جھجک بتا سکتی ہو۔ میں چونکہ اپنی بیٹی سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، اس لیے اس کا ہی سوچتے ہوئے میرا دل حلق میں آ جاتا کہ کہیں اس کو کوئی نقصان پہنچ گیا تو میں تو کہیں کی بھی نہیں رہوں گی۔ وہی میری کل کائنات ہے اور اسے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ میں اسی کے لیے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی کہ میری بیٹی جوان ہوتے ہوئے کسی اور مرد کے ساتھ بھلا کیسے رہ سکتی ہے۔ لیکن امی جان کی ضد نے مجھے مجبور کر دیا اور بالآخر میں شادی کر کے اپنے شوہر عامر کے گھر پر آ گئی تھی۔ وہ واقعی میں اچھے انسان تھے۔ انہوں نے شادی کی پہلی رات ہی مجھے کہہ دیا کہ ابرش کے حوالے سے تم بالکل بھی پریشان مت ہو، وہ میری بیٹی ہے۔ میں پچھلے 4 سالوں سے اسے پڑھا لکھا رہا ہوں، میں اسے محبت کرتا ہوں اور اسے ہمیشہ اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گا۔ تم اپنے ذہن سے یہ سوچ نکال دو کہ تمہاری والدہ نے مجھے بتا دیا تھا کہ تم کیا سوچ کر بیٹھی ہوئی ہو۔ ہر شخص دھوکے باز نہیں ہوتا اور تم میرے معاملے میں مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو۔ ان 4 سالوں میں نے تمہیں کوئی ٹھیس پہنچائی ہو جو اب پہنچاؤں گا، استغفر اللہ، اگر میرے ذہن میں کبھی کوئی غلط خیال آئے بھی تو میں ایسا ہرگز نہیں ہوں، اور نہ ہی میں مردوں کی اس قبیل سے تعلق رکھتا ہوں۔ تمہیں میرا یقین کرنا ہوگا اور اپنی پیاری بیٹی کو اس کی زندگی جینے دینی ہوگی، ورنہ وہ اس گھٹن زدہ ماحول میں گھٹ گھٹ کر ہی جیے گی اور امید کی کوئی کرن اس کے پاس نہیں ہوگی۔ تمہیں مجھ پر بھروسہ تو ہے نا؟ شادی کی پہلی رات ہی انہوں نے مجھ پر اپنی ذات کے راز کھولتے ہوئے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ وہ ابرش کو اپنی بیٹی کی طرح چاہتے ہیں، اور جس طرح انہوں نے مجھے نکاح میں لیا ہے ابرش کو اپنی بیٹی کے روپ میں قبول کر لیا ہے۔ تم میری طرف سے بالکل بے فکر ہو جاؤ، میں کبھی بھی ابرش کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ انہوں نے جب اس قدر اچھے انداز میں مجھے یقین دہانی کروا دی
تو میں کافی حد تک ہلکی پھلکی سی ہو گئی تھی۔ میری زندگی ایک بار پھر سے رنگین ہو گئی، اور یہ سب کچھ میری ماں کی بدولت ہوا تھا۔ عامر بہت اچھے انسان ثابت ہوئے۔ انہوں نے نہ صرف مجھ سے محبت ظاہر کی، بلکہ ابرش یعنی میری بیٹی کو بھی انہوں نے اپنی بیٹی سمجھ کر پالنا پوسنا شروع کر دیا۔ وہ اس کی ہر خواہش پوری کرتے۔ ابرش اب مجھ سے زیادہ اپنے بابا عامر سے محبت کرتی تھی۔ وہ اکثر اسے اپنے پاس بٹھا کر باتیں کرتے، اسے زمانے کی اونچ نیچ سمجھاتے۔ میں جب ان دونوں باپ بیٹی کو یوں باتیں کرتا ہوا دیکھتی تو بہت زیادہ خوش ہوتی، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی کہ اس بار اس نے میرا خوف خوف ہی رہنے دیا تھا اور کچھ بھی غلط نہ ہوا۔ میں ہر روز نماز میں اس بات کا شکر ادا کرتی کہ ابراہیم کے بعد مجھے عامر کی صورت میں ایک ایسا شخص ملا ہے جس نے میری ذات میں موجود خلا کو بھر دیا تھا۔ میں خوش و خرم اپنی زندگی گزارنے لگی، اپنی کیریئر کی طرف توجہ دینے لگی۔ ابرش کی طرف سے بے فکر ہو گئی تھی کہ اس کا اپنے والد عامر کے ساتھ اچھا تعلق بن چکا تھا۔ وہ اکثر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے نظر آتے، اور میں انہیں دیکھ دیکھ کر جیا کرتی تھی۔ جو خواب میں نے ابرش اور ابراہیم کے حوالے سے دیکھ کر رکھا ہوا تھا، وہ عامر اور ابرش کے خوبصورت تعلق سے شرمندہ تعبیر ہو رہا تھا، اور میں اپنی زندگی سے مطمئن تھی۔ اپنی امی جان سے کہتی کہ آپ کا فیصلہ درست تھا۔ آپ نے اپنی زیرک نگاہوں سے عامر کو جانچ پڑتال لیا، اور اب وہ میرے شوہر بن کر نہ صرف مجھے بلکہ میری بیٹی کو بھی تحفظ فراہم کیے ہوئے ہے۔ ابرش سب سے زیادہ اپنے آپ کو محفوظ عامر کے پاس ہی سمجھتی ہے۔ اکثر میں انہیں دیکھتی ہوں کہ وہ کوئی راز و نیاز کر رہے ہوتے ہیں، اور میں آتی ہوں تو چپ ہو جاتے ہیں۔ میں ان سے کہتی ہوں کہ ایسی کیا باتیں کر رہے ہیں، مجھے بھی تو بتائیں نا۔ ابرش تم اپنی ماں کو نہیں بتاؤ گی؟ اور وہ مدد طلب نظروں سے عامر کو دیکھتی تو وہ بات کو ٹال مٹول کر دیتے۔ میں سمجھ جاتی کہ ان دونوں کی کوئی ایسی راز کی بات ہوگی جو وہ دونوں مجھے نہیں بتانا چاہتے تھے، تو میں ہنس دیتی، اور وہ دونوں بھی کہتے کہ ہمارے درمیان راز ہے، ہم آپ کو نہیں بتا سکتے۔ ان دونوں کے درمیان واقعے میں باپ بیٹی والا تعلق بن چکا تھا، اور میں اس بات پر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے نہیں تھکتی تھی۔ لیکن پھر وہ ہوا جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ابرش 15 سال کی ہوئی تو اکثر بیمار رہنے لگی۔ کبھی مجھے کہتی کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، کبھی کہتی کہ کمر میں درد ہو رہا ہے۔ اس کے اتنے سارے مسائل دیکھ کر میں پریشان ہو جاتی، اور اسے کہتی کہ شاید تم بالغ ہو چکی ہو اور تمہارے جسم میں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، اسی وجہ سے تم اپنی طبیعت کی خرابی کی شکایت کرتی ہو۔ لیکن نہ جانے کیوں مجھے وہ بہت زیادہ پریشان لگتی۔ میں نے ایک دن اسے بلا کر پوچھا، کیا ہو گیا ہے بیٹا؟ پچھلے ایک ہفتے سے دیکھ رہی ہوں کہ تم بہت زیادہ پریشان ہو۔ کوئی بات ہے تو اپنی ماں سے نہ چھپانا، اور اگر ماں کو نہیں بتانا چاہتے تو اپنے باپ سے ضرور کہو۔ میری بات سن کر اس نے مجھے گلے سے لگا لیا اور خاموش رہی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ اپنے باپ کو اپنی بات بتانا چاہتی ہے، اور حیرت انگیز طور پر میرے سمجھانے کے ایک ہفتے تک وہ بالکل ٹھیک ٹھاک رہی۔ اس کی رنگت بھی ٹھیک ہو گئی، چہرے پر چمک بھی آنے لگی، تو میں مطمئن ہو گئی۔ لیکن میرا یہ اطمینان بہت تھوڑے عرصے کے لیے تھا۔ 2 دن پہلے اس کی سالگرہ منائی، اور ہم نے بہت دھوم دھام سے منائی تھی۔ عامر اسے گھمانے پھرانے کے لیے لے کر چلا گیا تھا، اور رات کو گھر پر کیک لے آئے تھے۔ گھر پر کیک کاٹا، اسے تحفے تحائف دیے، تو وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ اسی رات کو وہ اٹھ کر میرے پاس چلی آئی، دروازہ بجایا۔ عامر گہری نیند سو رہے تھے۔ کہنے لگی، امی جان پیٹ میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے۔ اسے اس طرح پریشان دیکھ کر میں اس کے ساتھ ہی سو گئی تھی، اور اسے دوا دے کر سلا دیا۔ صبح میری آنکھ بھی اس کے درد کی تکلیف کی بنا پر ہی کھلی تھی۔ وہ بری طرح زار و قطار رو رہی تھی، اور بار بار ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ امی جان میرے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، میں مر جاؤں گی۔ وہ میری اکلوتی اولاد تھی، اور عامر سے شادی کو بھی 3 سال ہونے والے تھے۔ ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ مجھے بہت پیاری تھی۔ میں نے فوراً سے عامر کو فون لگا دیا۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر آفس کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ میں نے ان سے مشورہ کیا تو انہوں نے مجھے فوراً سے اسے ہاسپٹل لے جانے کا کہا تھا۔
ان کی آواز میں بھی حد درجہ فکر مندی دکھائی دی۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر چلی گئی تو ڈاکٹر نے اس کے کچھ ٹیسٹ کیے اور کہنے لگے چونکہ ان کے پیٹ کا درد معمولی نہیں لگ رہا، اس لیے ہم یہ رپورٹ آپ کو ارجنٹ دے دیں گے اور آپ اسے سرجن کو دکھانا ہوگا۔ میں نے فوراً سے حامی بھر لی اور وقتی طور پر انہوں نے جو دوائیاں دی تھیں وہ اسے دے کر سونے بھیج دیا تھا۔ شام کو عامر اس کی رپورٹ لے کر آئے تو میں نے جیسے ہی رپورٹس کھولی تھیں تو میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ میری بیٹی امید سے تھی۔ میں نے شک کی نگاہوں سے عامر کی طرف دیکھا تھا۔ انہوں نے رپورٹ میرے ہاتھ سے لے کر پڑھنا شروع کر دی۔ میں نے انہیں کہہ دیا کہ وہ یہاں سے ابھی اور اسی وقت چلے جائیں، ورنہ میں ایسا کوئی قدم اٹھا لوں گی جس کے بعد مجھے بہت زیادہ پچھتانا پڑے گا یا وہ بہت زیادہ پچھتائیں گے۔ انہوں نے میری حالت دیکھی تو مجھے سمجھانے لگے کہ جو کچھ تم سوچ سمجھ رہی ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ابرش میری بیٹی ہے اور میں اس کے ساتھ ایسا کچھ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا ہوں۔ میں نے تو اسے اپنی بیٹی مانا ہوا ہے، تو بھلا میں ایسے درندگی کا خیال بھی اپنے دل میں نہیں لا سکتا۔ میں نے ان کی ایک بھی نہ سنی اور فوراً سے ابرش کے کمرے میں جا کر اسے گلے لگا کر رونے لگ گئی تھی۔ مجھے روتے ہوئے دیکھ کر اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اماں جان کیا ہوا ہے؟ میں نے اسے آہستہ آہستہ کر کے سب بتا دیا تو وہ ایک دم سے جیسے بت بن گئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ سب کچھ تمہارے باپ کا کیا دھرا ہے نا، جسے تم اپنا دوست سمجھتی ہو؟ ایک دم سے میری بیٹی نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی امی جان آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے اسے کہا کہ تم ڈرو مت، مجھے سچ سچ بتا دو۔ میں آنسوؤں کے ساتھ زاروں قطار رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ اسی دوران ابریش نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی امی ابو جان قصوروار نہیں ہیں، وہ تو مجھے اپنی بیٹی کی طرح چاہتے ہیں، کبھی کوئی گندی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ قصوروار میں خود ہوں۔ میں نے ایک لڑکے پر بھروسہ کیا، اس کی دوست بن گئی تھی اور اس کے ساتھ ایک رات اس کی سالگرہ پر چلی گئی تھی، پر اس نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ یہ بات ابو جان کو پتہ ہے۔ ابو جان ہی نے مجھے اس کے دھوکے سے باہر نکالا۔ پچھلے ایک ہفتے کے دوران میری جو طبیعت خراب ہوئی وہ اسی ایک دھوکے سے ہوئی تھی، اور ابو جان کو یہ ساری بات معلوم ہے۔ میں ان سے ہر بات شیئر کرتی رہتی ہوں۔ انہوں نے مجھے سنبھالا ہوا ہے۔ اب یہ مصیبت کیا ہے؟ میں کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی ہوں کہ اس سے کیسے چھٹکارا ممکن ہو سکتا ہے۔ آپ ہی مجھے بتائیں۔ اس کی بات سن کر میرے پیروں کے تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں مرے مرے قدموں کے ساتھ عامر کے پاس چلی آئی۔ وہ مجھے اس حالت میں دیکھ کر ایک دم سے نرم پڑ گئے تھے۔ کہنے لگے اپنے آپ کو سنبھالو، میں تمہارا خوف ڈر سمجھ سکتا ہوں۔ سب سے پہلے تمہیں مجھ پر ہی شک ہوا ہوگا، لیکن ابرش کی اس میں کوئی بھی غلطی نہیں ہے۔ وہ بچی تھی، نادان تھی، غلطی ہو گئی ہے، اب ہمیں اس غلطی کو سدھارنا ہے۔ اگر وہ لڑکا واقعی میں اس کے ساتھ مخلص ہے تو ہم دونوں ان کی شادی کروا دیتے ہیں، اور اگر وہ اس کے ساتھ مخلص نہیں ہے تو پھر ہمیں ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق عمل درآمد کرنا ہوگا۔ میں نے عامر کے گلے لگ گئی تھی، ان سے معافیاں مانگنے لگی اور کہنے لگی مجھے معاف کر دیں، آپ نے تو باپ ہونے کا حق ادا کر دیا ہے، سگے نہ ہونے کے باوجود بھی اپنا سگا بن دکھا دیا ہے۔ میں نے جو آپ پر الزام عائد کیا ہے اس کے لیے آپ مجھے معاف کر ڈالیں۔ انہوں نے مجھے معاف کر دیا اور ہم دونوں نے مل کر اپنی بیٹی کی اس تکلیف کا حل نکالا۔ وہ لڑکا ویسے ہی آوارہ تھا، ہر لڑکی کے ساتھ اس کا یہی سلوک رہا تھا، اس لیے ہم نے ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق عمل کیا اور اپنی بیٹی کو تباہ و برباد ہونے سے بچا لیا تھا۔ اب وہ خوش و خرم اپنی زندگی گزار رہی ہے، ڈاکٹر بن چکی ہے۔ میں اور عامر ایک دوسرے کے سہارے زندگی جی رہے ہیں۔ ابرش اب ہم دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کا رشتہ بھی طے ہو چکا ہے اور اگلے سال اس کی شادی ہے۔ یہ سب کچھ صرف اور صرف عامر کی وجہ سے ہی ممکن ہو سکا ہے کہ آج وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو کر فخر سے سر بلند کر کے زندگی گزار رہی ہے۔ اگر عامر اس وقت اسے نہ سمجھتی اور ابرش مجھے سچ نہ بتاتی تو آج نہ جانے میری زندگی میں ایک بار پھر سے کیا طوفان آ جاتا، میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ بس جو کچھ ہوا اللہ تعالیٰ کی رضا سے
سب کچھ بہترین ہو گیا تھا، اور اس کا سب سے زیادہ صحرا میرے شوہر کے سر پر ہے، جنہوں نے میری زندگی بدل کر رکھ ڈالی تھی اور صحیح معنوں میں ثابت کر دیا تھا کہ شادی ہر بار بدترین تجربہ ثابت نہیں ہوتی، بلکہ پھولوں کی سیج بھی ثابت ہوتی ہے۔ اور میرے ساتھ دوسری بار بھی یہی سب کچھ ہوا تھا۔ میں اس بات پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرتی اتنا ہی کم تھا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے میں جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔